بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، اقسام کلمہ۔ کلمہ کی قسمیں، یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بیان کریں گے اس سبق کے اندر۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی چیز، جگہ یا حالت پر دلالت کرے اور اس میں کوئی متعین زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زید، مسجد، قیام وغیرہ۔ یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ اسم، لفظ اسم کا معنی ہی نام ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نام ہو، چاہے وہ انسان کا نام ہو، چاہے وہ جاندار کا نام ہو، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، سب نام کو اسم کہیں گے۔ اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی نام ہو ہم اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی پھر کچھ علامت ہے، پہچان ہے۔ تو اسم کی خاص علامتیں یہ ہیں کہ اس پر الف لام داخل ہو، جیسے الکتاب۔ کتاب، لفظ کتاب پر الف لام داخل کر دیے، یہ الف لام اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح اس سے جہاں کہیں بھی الف لام والا الفاظ ہو تو وہ اسم کہلائے گا۔ اس سے پہلے حرف جر آئے، جیسے فی غرفۃ علی کرسی، تو حروف جارہ بھی کیا ہے کہ اسم کی علامت ہے۔ جس لفظ پر حروف جارہ داخل ہو وہ اسم کہلائے گا۔ نمبر 3 کیا ہے کہ آخر میں تنوین آئے، جیسے رجل، تو رجل کے لام پر جو تنوین ہے یہ اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح جس لفظ پر بھی تنوین داخل ہو، جس لفظ پر بھی تنوین داخل ہو تو اس کو اسم سمجھیں گے۔ ترکیب میں مضاف واقع ہو، جیسے منارۃ قطب، یہ لفظ منارہ ترکیب میں مضاف ہے، قطب مضاف الیہ ہے۔ تو جو لفظ بھی ترکیب میں مضاف واقع ہوں اس کو اسم کہیں گے، کیونکہ وہ اسم کی علامت ہے۔ آخر میں تائے مدورہ آئے، آخر میں تائے مدورہ آئے۔ تائے مدورہ کہتے ہیں گول تا کو، جیسے طاولۃ کے اندر تائے مدورہ ہے تو اس کو اسم کہیں گے۔ جس لفظ میں بھی تائے مدورہ ہو تو ہم وہاں پہ سمجھے کہ یہ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم کی علامت میں سے تائے مدورہ اس لفظ پر داخل ہے۔ تائے مدورہ موجود ہے جو کہ اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ لفظ بھی اسم ہے۔ تثنیہ ہو، جیسے کتابانی، کتاب واحد ہے اور کتابانی تثنیہ ہے، تو تثنیہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو فعل میں بھی تو تثنیہ جمع ہوتے ہیں، اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل کے اندر جو تثنیہ جمع دکھتے ہیں وہ اصل میں فعل نہیں ہے، بلکہ وہ فاعل کے اعتبار سے ہے، اور فاعل اسم ہوتا ہے۔ فاعل اگر 2 ہیں تو فعل تثنیہ، اور اگر 2 سے زائد ہیں تو فعل جمع لائیں گے۔ اسی طرح جمع ہو، جیسے مسلمون وغیرہ، تو یہ مسلمون جمع ہے، مسلمون کی جمع مسلمون ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو جو بھی اسم کی علامت ہے، جہاں بھی جس لفظ میں پایا جائے، جس کتاب میں بھی، وہاں ہمیں دیکھتے کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس پر اسم کی علامت موجود ہے۔ فعل، فعل وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی کام پر دلالت کرے اور اس میں متعین زمانہ بھی پایا جائے، جیسے شریبہ، یقتل، عنصر وغیرہ۔ فعل کے سلسلے میں ایک بات ضرور جان لیجئے، فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے۔ فعل کے اندر جو تثنیہ جمع ہے وہ فاعل کے اعتبار سے، فاعل اگر 2 ہیں تو فعل تثنیہ، اور اگر 2 سے زائد ہیں تو فعل جمع لائیں گے۔ اسی لیے تو تثنیہ اور جمع یہ اسم کی علامت ہے، اور علامت اس کو کہتے ہیں جو کسی ایک کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ جب تثنیہ اور جمع اسم کی علامت ہے اور فعل کے ساتھ بھی پائی جائے گی تو پھر یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی۔ فعل کی مخصوص علامتیں، فعل کے پہچاننے کے لیے بھی کچھ مخصوص علامتیں ہیں، جیسے شروع میں قد یا لقد داخل ہوں، جیسے قد قامت، لقد جاء، تو یہ فعل کی علامت ہے۔ ابھی میں نے بتایا علامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ خاص ہو تو دوسرے کے ساتھ خاص نہ ہو۔ سین یا سوف ابتداء میں آئے، جیسے سیعلم، سوف تذهب۔ شروع میں کوئی حرف ناصب یا جازم آئے، جیسے لم یلد، لم حروف جازمہ میں سے ہے۔
لن یفلح، اور لن حروف ناصبہ میں سے۔ حروف وہ کلمہ ہے جو زمانہ سے خالی ہو اور خود اس سے کوئی چیز یا کام معلوم نہ ہو، بلکہ اسم و فعل کے ساتھ مل کر کسی مفہوم کی ادائیگی میں معاون بنے، جیسے من، ان، الی، علی وغیرہ، یہ حروف کہلاتے ہیں۔ اور حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامت سے خالی ہو، یعنی اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائے۔ حرف کا فائدہ نحو کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، دو جملوں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ پہچان: جس کلمے میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوگا، جیسے ان، لم، من وغیرہ۔ مشقیں: اسم کی تعریف کیجیے اور پہچان بتائیے، کتاب میں موجود ہے۔ فعل کی تعریف کیجیے اور علامتیں بتائیے، کتاب میں موجود ہے۔ نیچے لکھے جملوں میں اسم، فعل اور حرف پہچانیے اور علامتیں بتائیے۔ جلس بواب المدرسۃ علی کرسی، مدرسے کا دربان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ دیکھیے، جلسہ کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، ایک خاص متعین وقت پر اور زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ بوابن، یہ مضاف ہے ترکیب میں، اور مضاف کیا ہے کہ اسم کی علامت، جس کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ المدرسہ، الف لام داخل ہے مدرسہ پر، الف لام اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ علی، یہ حرف ہے۔ کرسیین، یہ اسم ہے، اور یہ پورے لفظ علی کرسیین یہ بھی اسم ہے، کیونکہ جس لفظ پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو وہ اسم کی علامت ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، اس میں بھی پوری ترکیب اس طرح ہوگی۔ جلس فعل، بواب المدرستی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جلسہ کا فاعل۔ اعلی کرسیین، اعلی حرف جر، کرسیین مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا جلسہ فعل کا۔ جلسہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مدرسے کا دربان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ الکتاب علی الطاولۃ، اس کے اندر دیکھیے الکتاب، کتاب پر الف لام داخل ہے جس کی وجہ سے یہ اسم ہے، کیونکہ الف لام اسم کی علامت۔ علی الطاولۃ، علی حرف ہے اور الطاولہ پر بھی الف لام داخل ہے جس کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ اس کی ترکیب اگر کریں گے تو اس طرح: الکتاب مبتدا، علی الطاولۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کتابن کی خبر۔ الکتاب مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ: کتاب میز پر ہے۔ سأسافر إلى المدینة، ان قریب میں مدینے کا سفر کروں گا۔ سأسافر، یہاں پر دیکھیے سأسافر کے اندر سین فعل کی علامت ہے، تو سأسافر فعل ہے، إلى حرف ہے، المدینہ اسم ہے۔ اب پوری ترکیب اس طرح کریں گے: سأسافر فعل بفاعل، سأسافر کے اندر انا ضمیر فاعل ہے، إلى حرف جر، المدینہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا سأسافر فعل کا۔ سأسافر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب میں مدینے کا سفر کروں گا۔ قد یصدق الکذوب، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ لفظ قد دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، کبھی تو تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی تقلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس بات کو یقینی اور تحقیقی اور تاکیدی بنانا ہو تو وہاں پر قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اور جس بات کے اندر قلت یا کمی کو بتانا ہو تو وہاں پر قد تقلیل کے لیے آتا ہے۔ جیسے قد یصدق الکذوب، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بولتا ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹا سچ بولتا ہے۔ اور قد زیادہ تر تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے قد جاء الحق، تحقیق کے یعنی یقینی طور پر حق آ گیا۔ اسی طرح قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا وغیرہ، قد کو برائے تقلیل یا برائے تحقیق کہیں گے۔ یصدق فعل، الکذوب فاعل، اور فاعل اسم ہوتا ہے اس لیے الکذوب اسم ہے اور یصدق فعل ہے۔ پوری ترکیب اس طرح کریں گے: یصدق فعل مضارع ہے، صرف فعل بھی بولیں گے چلے گا۔ الکذوب فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔